السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج ہم نوز کی اناٹامی، فیزیولوجی، میکینزم آف ہیئرنگ اور ڈیسیزز کے بارے میں تبصرہ کریں گے۔ نوز کو طبی اصطلاح میں انف کہتے ہیں۔ اس کی ساختی تشریح یعنی اناٹامی، فیزیولوجی، اس کی حیاتیاتی کارکردگی اور میکینزم آف ہیئرنگ، سماعت کی بنیادی میکانیا کیا ہے اور اس کے کیا کیا امراض ہوتے ہیں، انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تشریح اناٹامی آف نوز کو دیکھتے ہیں۔ یہ اناٹامی کے اعتبار سے اس نوز کے 6 ڈویژنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایکسٹرنل نوز، یہ جو باہر آپ ناک دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ایکسٹرنل نوز۔ پھر اس کے بعد نیزل کیویٹی، تجویف انف، یہ اندر جو کیویٹی ہوتی ہے، جو جوف ہوتا ہے، اس کو ہم نیزل کیویٹی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیٹرل وال اینڈ کونچی، یہ اطرافی دیوالیں ہیں، اس کو ہم لیٹرل وال یا کونچی کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آلفیکٹری ایریا، جو قوت سماعت ہے، سونگھنے کی جو طاقت ہے، وہ کیسے جو ہے اندر کی طرف ہے، آلفیکٹری، یہ دیکھو آپ کو آلفیکٹری بلب دکھائی پڑ رہا ہے، یہاں سے آلفیکٹری نروس، یہ پیلے رنگ کی دکھائی گئی ہے، جو اس کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ نروس یہاں سے جو کچھ بھی حس پکڑ میں آتی ہے، اس نرو کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے اور دماغ اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ کا الفیکٹری چوتھا ایریا ہو گیا۔ بلڈ سپلائی، آپ دیکھیں اس میں بلڈ سپلائی کے لیے جو ہے آرٹریز اینڈ وینز کا اچھا خاصا جو ہے رول ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیرا نیزل سائنسز، اطرافی غار، یہ 4 ہوتے ہیں، یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اطرافی غار، فرنٹل سائنس، ایتھمائڈل سائنس، میگزلری سائنس اور سفینوئڈ سائنس۔ ان اطرافی غار کا کیا کام ہے؟ اطرافی غار آواز کی گونج، جیسے ہم بانسری سے جب آواز نکالتے ہیں تو یا آرگن پائپ میں یا سراہی میں جب ہم پانی بھرتے ہیں تو ایک خاص حصے تک پانی بھر جاتا ہے تو اس میں گونج سنائی پڑتی ہے، تو اسی طرح سے آواز کی گونج جو ہے اور وزن میں کمی اور بلغم کی نکاسی کا کام یہ اطرافی غار یا پیرا نیزل سائنسز کرتے ہیں۔ یہ تعداد میں 4 ہوتے ہیں: فرنٹل سائنس، ایتھمائڈل سائنس، میگزلری سائنس اینڈ اسفینوئڈ سائنس۔ اب یہاں پر جو ہے 3 ہڈیاں آپ کو دکھائی گئی ہیں: سپیریئر ٹربینیٹ، مڈل ٹربینیٹ اور انفیریئر ٹربینیٹ۔ ان کا کیا کام ہے؟ ہوا کو گرم رکھنا، مرطوب رکھنا اور صاف رکھنا۔ ہوا کو گرم، مائسٹ، مرطوب مینس مائسٹ رکھنا اور صاف رکھنا۔ صاف شفاف مرطوب ہوا اگر نہیں جائے گی، ایک دم خشک ہوا جب جاتی ہے تو ہم کو خشکی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ڈرائینس آ گئی جو ہے۔ تو یہ مرطوب ہوا، گرم ہوا اور صاف شفاف ہوا جو ہے چھن کر کے اندر جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ناک کے یہ 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 ایکسٹرنل نوز، جو ہم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا اندر جو ہے نیزل کیویٹی۔ تیسرا لیٹرل وال اینڈ کونچی، یہ اطرافی دیوال اور اس کی شاخائیں اور آلفیکٹری ایریاز جو اندر آپ کو یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے۔ بلڈ سپلائی جو یہاں دکھائی پڑ رہی ہے، اور پیرا نیزل سائنسز جو آپ کی کو بتایا گیا کہ ان کی مقدار کل تعداد 4 ہوتی ہے: فرنٹل سائنس، ایتھمائڈل سائنس، میگزلری سائنس اور اسفینوئڈ سائنس۔ اور ان کا کام کیا؟ اطرافی غار ان کو کہا جاتا ہے، آواز کی گونج پیدا کرنا، وزن میں کمی اور بلغم کی نکاسی میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی ساختی تشریح مختصر اناٹامیکل ڈسکرپشن ان بریف تھا۔ اب لیٹ اس ڈسکس ون بائی ون۔ یہاں پر ناک کی ساختی تشریح جو ہے، اب پہلا ہم نے بتایا آپ کو کہ ایکسٹرنل یا ظاہری ناک، ساختی تصویر میں سب سے آگے ظاہری ناک دکھائی جاتی ہے،
جس میں نیزل بونس ہڈیاں ہوتی ہیں اوپر کی جانب اور ایلر کارٹلیج، یہ سائڈ میں ایلر کارٹلیج ہے، اوپر نیزل بونس ہے، اور ناسٹرلس نتھنے، یہ جو دو آپ جو ہے اس طریقے سے اس کو ناسٹرل کہتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ حصہ ہوا کے اندر داخل کرنے اور ابتدائی فلٹریشن میں مدد کرتا ہے۔ فلٹریشن سے مراد یہ ہے کہ بیرونی فضا سے آنے والی ہوا صاف شفاف نہیں ہے، بلکہ گرد آلود ہو سکتی ہے، جراثیم آلود ہو سکتی ہے، تو بہت حد تک ان کا فلٹر کیا جاتا ہے، جیسے ایئر فلٹر لگے ہوتے ہیں اسی طریقے سے قدرت نے جو ہے اندر بال اور میوکس ساری چیزیں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوا گرم بھی رہتی ہے، مرطوب بھی بنی رہتی ہے، مائسٹ، اور ساتھ ہی ساتھ فلٹر ہو کر کے صاف شفاف ہوا کو پہنچانے میں یہ نیزل بونس، ایلر کارٹلیج اور ناسٹس تینوں مل کر کے منظم نظام کے ذریعے ہوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب دوسرا نیزل کیوٹی، جس کو تجویف انف کہا جاتا ہے، یہ پہلے ہی ہم بتا چکے، یہ اندر کی جانب ہوتی ہے۔ تصویر میں ناک کے اندرونی حصے کو دو برابر خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے آپ کو ایک خانہ یہ ہے، دوسرا خانہ یہ ہے، اور بیچ میں جو سیپٹل ہے، جو ڈویژن ہے، جو ڈویژنل پارٹ ہے، اس کو ہم سیپٹم بولتے ہیں۔ تصویر میں ناک کے اندرونی حصے کو دو برابر خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے نیزل سیپٹم، اس کو ہم فاصلے انف نظر آتا ہے، جو کارٹلیج بھومر اتھمائڈ پیچھے سے بنتا ہے۔ اس کا پورا کام ہوا کے بہاؤ کو منظم کرنا۔ ہوا داخل ہو گئی، صاف شفاف داخل ہوئی، گرم ہوئی، مرطوب ہوئی، اب وہ اس کو اسٹریم لائن کرنا، منظم جو ہے طریقے سے اندر تک پہنچانا، اس تجویف انف یا جو نیزل کیوٹی کا کام ہے۔ اس کے بعد لیٹرل وال، اطرافی دیوار، اینڈ کونچی، ان کی شاخیں۔ اب اس میں یہ تین ہڈیاں ہوتی ہیں جو آپ کو دکھایا گیا، سپیریئر ٹربینیٹ، مڈل ٹربینیٹ اینڈ انفیریئر ٹربینیٹ۔ وہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے انفیریئر ٹربینیٹ، مڈل ٹربینیٹ اینڈ سپیریئر ٹربینیٹ۔ یہ شاخیں ہوا کو گرم، مرطوب اور صاف، اس کو یہاں پر الگ سے لکھ دیا گیا کہ ہوا کو گرم، مرطوب اور صاف رکھنا۔ ان تینوں ہڈیوں کا سپیریئر ٹربینیٹ، مڈل ٹربینیٹ اور انفیریئر ٹربینیٹ کا کیا کام ہے؟ ہوا کو گرم، مرطوب اور صاف رکھنا۔ اب یہ شاخیں ہوا کو یہ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ میٹسس میں داخل ہوتے ہیں، اور پیرانیزل سائنس جس کو اطرافی غار، جن کی تعداد 4 بتائی گئی، فرنٹل، ایتھمائڈل، میگزیلری اور اسفینائٹ، اس کے اندر جو ہے یہ ہوا داخل ہو جاتی ہے۔ اب تصویر کے اوپری پچھلے حصے میں کیا آلفیکٹری ایپیتھیلیم دکھایا گیا۔ یہ آلفیکٹری یہ جو ہے آپ کو سونگھنے کا آلفیکٹری ایپیتھیلیم، آلفیکٹری بل دکھایا جاتا ہے۔ اس سے قوت شام، اسمیلنگ پاور کو طبی اصطلاح میں قوت شام کہتے ہیں۔ شام ایک ملک کا بھی نام ہے، لیکن یہاں قوت شام سے مراد سونگھنے کی حس یا سونگھنے کی طاقت، سونگھنے کی قوت کو قوت شام کہا جاتا ہے۔ قلعے مخصوص ہوتے ہیں۔ ہوا کے بو کے ذرات یہاں موجود خلیات کو تحریک دے کر، بو اسمیل کے ذرات جو اسمال فائل پارٹیکلز ہیں، یہاں موجود خلیات کو تحریک دے کر کرینیل نرو فرسٹ آلفیکٹری نوب کے ذریعے دماغ تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ کو جو ہے آلفیکٹری بلب ہے، اور اس میں آلفیکٹری آپ کو نروس جا رہی ہے، تو اب یہاں سے جو کچھ بھی ہوگا، جو یہاں پر بو کے پارٹیکلس ہیں وہ یہاں تک آئیں گے، یہاں پر بو کے پارٹیکلس ہیں، یہاں آلفیکٹری بلب، اور پھر یہاں سے آپ کو کرینیل نرو فرسٹ نکل رہی ہے، جس کو آلفیکٹری آپ کو نروس کہتے ہیں، کے ذریعے دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بلڈ سپلائی، لٹل ایریا، اس ایریا کا نام لٹل ایریا بھی رکھا گیا۔ ساختی تصویر کے ناک کے اگلے حصے میں لٹل ایریا دکھایا جاتا ہے، جہاں کئی شریانیں ملتی ہیں۔ دیر آر کنجنکشن پوائنٹ آف ڈفرینٹ آرٹریز، کئی جو ہے شریان آپس میں آ کر کے ملتی ہیں، اور یہی جگہ نکسیر کی عام ترین وجہ بنتی ہے۔ ایپسٹیکسس، یہ بعد میں ایک مرض پڑھنا پڑے گا جس کے معنی ہوتے ہیں نکسیر،
आप यहीं समझ लीजिए, वरना नक्सीर आपको बाद में समझना मुश्किल होगा और उसकी बुनियादी वजह नहीं समझ में आती है तो बच्चों के जहन से ये बात उतर जाती है। इपिस्टैक्सिस, ये नाक का वो मकाम है जहाँ कई शरियानें आकर के आपस में मिलती हैं। अब चूँकि शरियान आ रही हैं तो यहाँ पर खून बहुत वाफिर मकदार में रमा दमा रहता है। अब इसमें से कोई भी शरियान फटती है या उसमें आपको कोई भी ज़ख्म होता है और हल्का सा भी लीचिंग होगी तो आपको खून बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा। इस खून निकलने को हम इपिस्टैक्सिस, इपिस्टैक्सिस, इसको हमारे साथ 5 बार बोलिए, इपिस्टैक्सिस, इपिस्टैक्सिस। नाक से खून बहने या नक्सीर को हम इपिस्टैक्सिस कहते हैं। ये कई बार आपके पेपर में छोटे से टिप्पणी में आ चुका है कि आप इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। इपिस्टैक्सिस, नाक के से खून बहने को, नक्सीर को हम इपिस्टैक्सिस कहते हैं। और ये खून क्यों बहता है? ये वो मकाम है नाक का बहुत ही मुलायम जहाँ शरियानें आपस में आकर मिलती हैं और हम जानते हैं कि शरियानों में खून की आमद शुद्ध होती है, यानी खून का दौरा होता है। अब जब भी ये शरियान फटेगी तो खून जाहिर सी बात है कि शरियान से बाहर निकल कर के नाक के ज़रिए बाहर निकलेगा, जिसको हम नक्सीर कहते हैं। पैरानेज़ल साइनसेस, ये पहले ही बता दिया गया कि 4 होते हैं, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इंथमाइडल और स्फिनॉइड। और ये क्या है? आवाज़ की गूंज के लिए, वज़न में कमी के लिए और बलगम के अखराज के लिए मददगार होते हैं। तो ये नाक की आपकी साख्ती तशरीह है जिसमें बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम इसके अमराज की तरफ जो आपने दिया है। अब पहले लिखा तशरीह व मुनाफ़े मेकानियत शाम, यानी इसकी एनाटामी, मुनाफे माने इसका क्या एडवांटेज है, और मेकानिय शाम यानी क़ुव्वत समाअत का, शाम का मेकानिया क्या है। एनाटामी, फिजियोलॉजी ऑफ नोज एंड मैकेनिज्म ऑफ अफेक्शन, जो सूंघने का क़ुव्वत जो शाम है उसका मेकानिया क्या है। तो अब वही जो हमने बताया था कि एक्सटर्नल नोज, नेज़ल कैविटी, ऑल्फैक्टरीज एरियाज, और फिर उसके बाद आपको मज़ीद जो है ब्लड सप्लाई, पैरानेज़ल, ये लेटरल वाल, सारी चीज़ें दिखाई गई थी। अब तस्वीर ये पहले ही आप पढ़ चुके, लेटरल वाल भी पढ़ चुके। अब तशरीह के बाद हम आते हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया भी आप पढ़ चुके हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जो अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताई है। अब यहाँ पर जो है 3 हिस्सों में बढ़ गया। अब इसका नाक का क्या क्या काम है। एक तो आपने कहा कि हवा, और कैसी हवा? साफ, शफाफ, जरासीम से पाक और बैरूनी पार्टिकुलेट मैटर से भी पाक बहुत हद तक, क्योंकि फ़िल्टर का काम करता है तो उससे हवा अंदर जाती है। और हवा किस काम में ली जाती है? रेस्पिरेशन। तो पहला काम तनफ्फुस में मदद देना। जब तक हवा अंदर दाखिल नहीं होगी तब तक आपके निज़ाम तनफ्फुस, फेफड़े और एल्विलाई तक हवा नहीं पहुंचेगी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन और जिस्म के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, तबादला किस तरीके से होगा? तो जब हवा दाखिल होगी तभी जो है एक्सचेंज होगा। तो हवा को पहुंचाने का मुनज़्ज़म तरीक़ा और मददगार यही नाक होती है। फिर उसके बाद ऑल्फैक्शन, क़ुव्वत शाम जिसे कहा, सूंघने की हिस्स या ताकत, और वार्मिंग, मॉइस्चनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर, गर्म भी रखती है, मरतूब भी रखती है और जरासीम और बैरूनी पार्टिकल से पाकीज़गी भी फराहम कराती है, क्योंकि ये फ़िल्टर का काम करते हैं। जैसे आप चलनी से आटा जो है चोकर निकाल देते हैं, उसी तरीके से जो इधर से आपको एयर आएगी और इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं तो डस्ट पार्टिकल विल नॉट बी अलाउड टू इंटर। ये डस्ट पार्टिकल है तो ये अंदर नहीं जा सकता, ये यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये फ़िल्टर का भी काम करता है। मॉइस्ट, क्योंकि इसमें म्यूकस होता है, मरतूब भी बनाता है और गर्म रखता है। अब फिजियोलॉजी किस तरीक़े से, शाम का मैकेनिया क्या है, सूंघने की मैकेनिया क्या है? तो ये कहे, ऑर्डर पार्टिकल डिज़ॉल्व इन म्यूकस,
जो بیرونی فضا میں سونگھنے کے جو بو کے ذرات ہیں میوکس میں گھلتے ہیں. یہ پہلا آپ کا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے، فرسٹ اسٹیپ. جس طریقے سے پانی میں سوگر یا نمک گھل جاتی ہے، اسی طریقے سے بیرونی فضا میں موجود بو کے ذرات میوکس، چینی پانی میں گھلتی ہے تو چینی کی مساحت یا آرڈر پارٹیکل سے ہے، بو کے ذرات، اور میوکس کیا ہے؟ پانی کے مانند ہے. تو اس میں آرڈر پارٹیکلس گیٹ ڈیزالو ان دا میوکس. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد سیکنڈ کا ہو گیا اسٹیمولیٹ دا آلفیکٹری ریسیپٹرس. جو آلفیکٹری ریسیپٹرس ہیں، جو قوت شام کے ریسیپٹرس ہیں، ان کو اسٹیمولیٹ کرے گی. جیسے آپ جو ہے گھنٹی بجاتے ہیں یا اس طریقے سے آپ کو اسٹیمولیٹ کرے گی جو ہے. اور پھر اس کے بعد امپلس ٹریولس وایا دا آلفیکٹری نرو CNI. اب یہ جو ہوگا، جس طریقے سے تالاب میں آپ پتھر پھینکتے ہیں اور جو لہریں ہوتی ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک، یہاں تک کہ تالاب کے آخری کنارے تک پہنچ جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ برقی لہریں، یہ امپلس جو ہے آلفیکٹری نروز کے ذریعے آگے ٹریول کرتی ہیں، جس کو اعصاب جو پری سائنیپٹک نوز، پوسٹ سائنیپٹک نوز جو ہم نے بہت پہلے وضاحت کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرانے ویڈیو میں، تو وہاں سے آلفیکٹری بلب تک پہنچتا ہے، اور آلفیکٹری بلب سے سیریبرل کارٹیکس، اور پھر اس کے بعد اسمیل پرسیپٹ. تو یہ 2 ہو گیا. یہ تیسرا آپ کو مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو چوتھا ہے، اور یہ 5 نمبر کا ہے، اور یہ 6 نمبر کا ہے. تو دیز آر دا 6 اسٹیپ. سب سے پہلے جو آپ کے بو کے ذرات ہیں میوکس میں گھلیں گے. یہ میوکس کہاں ہے؟ جو ہی ناک کے اندر ہوا داخل ہوگی یا بو کے پارٹیکل داخل ہوگی تو میوکس سے سامنا پڑے گا، یہاں پر گھل جائے گی. اب گھلنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسٹیمولیٹری آلفیکٹری ریسیپٹرس جو ہے میں حساسیت پیدا ہو جائے گی، اسٹیمولیٹ ہو جائے گا، ٹریگرنگ پوائنٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد امپلس ٹریولس. اب وہ لہریں جو ہے آگے بڑھیں گی. کس کے ذریعے سے؟ یہ آپ کے کرینیل نرو فرسٹ کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد وہ آلفیکٹری بلب تک پہنچیں گی. جو آلفیکٹری بلب یہ دکھایا گیا تھا یہاں سے. اب یہاں سے آپ کو ہوا میں مان لیجیے کوئی بو کے پارٹیکلس ہیں، یہ آپ یہاں کے جو میوکس ہے اس میں ڈیزالو ہوں گے، اور ڈیزالو ہونے کے بعد یہ اسٹیمولیٹ کریں گے آلفیکٹری CNI کو، اور پھر یہاں سے جو ہے آپ کو آلفیکٹری بلب میں پہنچے گا، اور آلفیکٹری بلب میں پہنچنے کے بعد کارٹیکس میں پہنچے گا، سیریبرل کارٹیکس میں، اور پھر اس کے بعد اسمیل کا احساس انسان کو ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اس کا میکینیا ہے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں ایگزامینیشن آف نوز. آپ ایک طبیب بننے جا رہے ہیں، ایک معالج بننے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جب مریض آئے گا تو اس کا ایگزامینیشن ناک کا کس طریقے سے مشاہدہ کریں گے. تو پہلا مشاہدہ کریں گے، پھر اس کے بعد لمس پیلپیشن دیکھیں گے، اینٹیریئر رینواسکوپی کریں گے، پوسٹیریئر رینواسکوپی کریں گے، آلفیکٹری ٹیسٹ کریں گے، یوز آف نیزل اسپیکولم کریں گے، ہیڈ میرر کریں گے، ہیڈ لائٹ کریں گے. یہ سارے جو ہے آپ کے مشاہدہ کے آلات ہیں جن کے ذریعے آپ کو مشاہدہ کرنا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے التہاب انف. التہاب میں سوجس، انف میں آپ کے ناک کا، ناک کے سوجس کو ہم التہاب انف یا رینائٹس کہتے ہیں. رائنائٹس اور اس کے اقسام. انفلیمیشن آف نیزل میوکوسا. ابھی آپ جو ہے میوکس آپ نے پڑھا تھا، تو نیزل میوکوسا جو ہی آئے گی، جو اندر جھلی ہے اس میں سوجس ہو جاتی ہے. ہمیشہ جو ہے التہاب جھلیوں میں سوجس کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہ جھلی جہاں پر ہوگی، پینکریاس ہوگا تو پینکریاٹس، اگر نیفرانس ہوگا تو نیفرائٹس. اسی طریقے سے جب اس ناک میں ہوگا تو رائنائٹس. یہ آپ کا انفلیمیشن آف نیزل میوکوسا. ایک دم محدود سی جو مختصر ڈیفینیشن، انفلیمیشن آف نیزل میوکوسا از کالڈ التہاب انف. انف کے نیزل میوکوسا کے التہاب کو التہاب انف کہتے ہیں. اب اس کے اقسام کیا ہوتے ہیں؟ یہ 4 طریقے کے اقسام دکھائے گئے ہیں. پہلا ایکیوٹ رائنائٹس، جسے ہم زکام کہتے ہیں،
یہ حاد قسم کا ہوتا ہے، بہت جلدی آپ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن اتنا ہی جلدی یہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم زکام یا فلو کے نام سے جانتے ہیں، ایکیوٹ رائنائٹس۔ اس کے بعد کرونک رائنائٹس، اب یہ سمپل بھی ہو سکتا ہے، ہائپر ٹرافک بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اے ٹرافک جس میں بڑھے گا نہیں لیکن پھر بھی آپ کو شدت محسوس ہوگی، اور یہ لمبے وقفے تک بنا رہے گا، اور بڑے لمبے وقفے تک دوا اور علاج کرنے کے بعد ہی یہ جو ہے صحیح ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کرونک، زکام کا لمبے وقت تک بنا رہنا، اور زکام کا لمبے وقت تک بنا رہنا بہت سارے امراض کی تخلیق کا باعث بنتا ہے، یہ بہت ہی نقصان دہ کہتے ہیں۔ زکام اگر بنا رہے تو انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ منافی ہے، اس کے برخلاف اگر صحت اور توانائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں زکام سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ تو پہلا ایکیوٹ رائنائٹس، دوسرا کرونک رائنائٹس، تیسرا ہے الرجک، یہ کسی الرجنس کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پالن گرین سے، کسی لوگوں کو ڈسٹ سے، کسی کو اسبسٹس سے، کسی کو دھواں سے، کسی کو مٹی سے، ہر انسان کو ایک مخصوص قسم کے ذرات سے الرجی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے زکام ہو جاتا ہے جب ہی ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، تو اسے حساسی زکام یا الرجک رائنائٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے ویسو موٹر رائنائٹس، اب سمپٹم کیا؟ سنیجنگ، ناک بہے گی، نیزل ڈسچارج، رطوبت نکلے گی، آبسٹرکشن، ناک پھنسی ہوئی محسوس ہوگی، ہیڈ ایک، سر درد ہوگا۔ تو یہ چار علامات آپ کو دکھائی پڑیں گے، سنیجنگ چھینک آئے گی، ناک بہے گی، سنیجنگ چھینک آنا، نیزل ڈسچارج رطوبت کا اخراج ہونا، آبسٹرکشن ناک کا پھنسنا، کہتے ہیں کہ سانس نہیں آ رہی، ناک پھنسی پھنسی لگ رہی ہے جائے، تو سنیجنگ، نیزل ڈسچارج، آبسٹرکشن اینڈ ہیڈ ایک۔ کائنڈلی اگین کیپچر ان مائنڈ، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں، sneezing, nasal discharge, obstruction and headache. These are the 4 symptoms of rhinitis, whether it's acute, chronic, allergic or vasomotors. اب آگے ہم چلتے ہیں، التحاب تجویف انف، تجویف کو ہم پہلے ہی بتایا، نیزل کیویٹی، تجویف انف کیا ہوتا ہے؟ نیزل کیویٹی، تو نیزل کیویٹی کے التحاب کو ہم التحاب تجویف انف کہتے ہیں، اور یہ کیویٹی کیا ہے؟ یہ پیرا نیزل سائنسز، جن کو 4 ہم نے بتایا تھا۔ کون کون سے آپ کے 4 تھے؟ پھر ایک بار دیکھ لیجیے، فرنٹل، ایتھمائڈل، میکسلری اور اسپوڈائل، ٹھیک ہے؟ جن 4 میں جو ہے آپ کو انفلیمیشن دیکھنے کو ملے گا، انفلیمیشن آف پیرانوزل سائنسز۔ پہلے میں صرف میوکوسا تھا، یہاں پر کیا تھا؟ صرف آپ کے میوکوسا کا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر پیرانیزل سائنسز کا ہے، جو 4 سائنسز ہے اس میں انفلیمیشن ہوگا، یہ ایکوٹ بھی ہو سکتا ہے، کرونی بھی ہو سکتا ہے، میکسیلی، فرنٹل، ایتھمائڈل، جتنے طریقے کے آپ کے آخار ہیں اتنے طریقے کا یہ جو ہے التحاب تجویف انف ہو سکتا ہے۔ سمپٹل فیشیل پین ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا، پوسٹ نیزل ڈرپ۔ اب اس کے بعد بواسیر انف، نیزل پالپ، یہاں پر ناک میں اندر یا تھوڑی باہر نکلتی ہوئی ہلکی سی جو ہے گانٹھ دکھائی پڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سافٹ پیل، پین لیس، ملائم ہوتی ہے، ہلکی پیلی ہوتی ہے اور بے درد ہوتی ہے، اوور گروتھ فرام دا نیزل میوکوسا، اندر کی جو میوکوسا ہے اس سے جو ہے چھوٹی سی گانٹھ نکل آتی ہے، یہ آپ کو دیکھنے میں نرم ہوگی، اس کو دبائیں گے تو دبے گی، ہلکی پیلی ہوتی ہے اور اس میں درد نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس کو بھی علاج کرنا ضروری ہے، اس کا جراحت ہی علاج ہے، کیونکہ کبھی کبھی اگر کچھ ہو گیا تو اس میں کینسر کی طرف جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اب یہ اینٹرو کونل پالپ، ایتھمائڈل پائپ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ناک کی جھلی سے نکلنے والا نرم بے درد لوتھڑا، ایک لوپ سا نکل جائے گا، اسی کو ہم بواسیر انف کہتے ہیں، کہ بواسیر ہو گیا، ناک کی بواسیر سے مراد یہی ہے۔ اب اس کے بعد منحرف فصیلۂ انف، فاصلے انف، منحرف مانے انحراف کر جانا، ڈیویٹ کر جانا، اس کو کہتے ہیں ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم، ڈی این ایس، آپ کے دونوں سوراخ کے بیچ میں نیزل سیپٹم ہے،
اب یہ نیزل سپٹم چاہے داہنے طرف یا بائیں طرف، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نک کٹ رہا ہے یا کیا، بچپن میں آپ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے اگر اس طریقے کی کوئی علامت ہوتی تھی یا جو تو اس میں تھوڑا سا سپٹم جو ہے ترچھا ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ آپ کا پہلا سوراخ ہے اور یہ آپ کا دوسرا سوراخ ہے، اور دونوں کے بیچ میں اس طریقے سے سیدھا آپ کا سپٹا ہے. اب یہاں پر اگر یہ سپٹم جو ہے آپ کو آبلک ہو جائے تو اس کو ہم یہ اس طریقے سے ترچھا ہو جائے تو اس کو ہم ڈیویشن کہتے ہیں، ڈیویٹڈ نیزل سپٹمس. یہ جو پیچ کا آپ کو جو ہے جا رہا ہے، یہ سپٹم جو ہے سیدھا نہ جا کر کے ایک طرف جو ہے کسی سائڈ کی جانب جھک جاتا ہے. تو ڈسپلیسمنٹ آف نیزل سپٹم ٹو ون سائڈ، یہ کرتے ہی نہیں کہا گیا کہ داہنے یا بائیں، ڈسپلیسمنٹ آف سپٹم ٹو ون سائڈ، کسی ایک جانب جھک جائے گا جو ہے. اب یہ خلقی بھی ہوتا ہے، کسی زخم کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے نیزل آبسٹرکشن، ناک جو ہے بند سی محسوس ہوتی ہے، ہوا کے آمد شد میں دقتیں اور دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. تو نیزل آبسٹرکشن، سائنوسائٹس، اس کو زکام جو ہے ہمیشہ، ایپسٹیکسس نکسیر بھی بہنے کے پھوٹنے کا جو ہے امکان ہوتا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے، ایپسٹیکسس، یہ ایسا مقام ہے ناک کے اندر جہاں پر کئی طریقے کے شریان آپس میں آ کر کے ملتی ہیں، اور جب اس میں ایک بھی شریان میں کسی بھی طریقے کا زخم ہوتا ہے یا پھٹتی ہے تو خون بہت تیزی سے باہر خارج ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بلیڈنگ فرام دا نوز. یہ کیا ہے ایپسٹیکسس کی ڈیفینیشن؟ بلیڈنگ فرام دا نوز، ناک سے خون کا بہنا. اب یہ اینٹیریئر ایپسٹیکسس بھی ہو سکتی ہے، پوسٹیریئر ایپسٹیکسس بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپان the area from which this epistaxis is taken place. اب اس میں ٹراما بھی ہو سکتا ہے، زخم، ہائپر ٹینشن. کبھی کبھی جو ہے جب انسان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو ہے مریضوں میں، تو اس میں جو ہے ایک دم سے ناک پھٹ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی زخم یا زرہ جو ہے وہاں پر لگ گیا جو ہے، لیکن حقیقت کچھ نہیں، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے شریان اپنے آپ پھٹ جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک جو ہے. پھر اس کے بعد آگے کے سمٹم جو ہے اس پر احتیاط کرنے کی ضرورت. اگر ناک بے وجہ کہیں پھٹ رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ بلڈ پریشر اس انسان کا، اس مریض کا ہائی ہو رہا ہے، اور فوراً اس کو کنٹرول کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹرائما، ہائپر ٹینشن اینڈ انفیکشن، یا کوئی تادیہ ہو، کوئی زخم ہو، کوئی جراثیم کا حملہ ہو، تو یہ تین وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ایپسٹیکسس یا نکسیر دیکھنے میں ہمیں ملتی ہے. بواسیر و قروح انف، بسور و قروح انف. بسور مانے پھوڑا، اگر کان ناک کے اندر کوئی پھوڑا ہو جائے تو اس کو بسور ہم کہتے ہیں. اور قروح، اگر وہ پھوڑا سرطان یا کینسر کی طرف جو ہے رواں دواں ہو جائے تو اس کو قروح یا السر کے نام سے ہم جانتے ہیں. السر ابھی کینسر میں تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن تبدیل میں کینسر ہونے کے پورے چانسز ہیں جو ہے. تو اس کو فرنکولوسس، انفیکشن آف ہیئر فالکل، جو آنکھ کے اندر، ناک کے اندر بال ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اور السر جو ہے ٹیوبرکلوسس، سفلس، ٹراما کے بعد السر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ بسور جو ہے وہ قروح ہے. اور فساد شام، یہ پروسمیا، اس کو کہتے ہیں پروسمیا اور اینوسمیا. یہ دو لفظ ہیں، پروسمیا اینڈ اینوسمیا. آپ میرے ساتھ بولیں، پروسمیا اینڈ اینوسمیا، پروسمیا اینڈ اینوسمیا. اب یہ کیا ہے؟ پروسمیا ڈسٹارٹیڈ اسمیل، اس میں بو کی صحیح نوعیت آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہے. اور اینوسمیا کمپلیٹ لاس آف اسمیل، اس میں اسمیل ڈسٹارٹیڈ، اچھی طریقے سے اسمیل. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بو آ ہی نہیں رہی ہے، تو اس کا مطلب ان کے اندر ڈسٹارٹیڈ اسمیل ہے. اور اینوسمیا یعنی ایک دم جو ہے بو کی ان کو حس نہیں ہے. اب یہ ہیڈ انجری، نیزل پالپس، انفیکشن، ایجنگ، عمر کے رسیدہ بزرگوں میں بھی یہ دیکھنے کی علامات مل جاتی ہے. اور قاضی الانف یعنی بیرونی، فارن باڈی ان نوز، باہر سے کوئی ٹکڑا کسی چیز کا آپ کے ناک کے اندر داخل ہو جائے. خاص طور سے یہ بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، کھیلتے کھیلتے
کچھ ناک میں پین ڈال دیا، کنکر ڈال دیا، چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیا، مٹی ڈال دیا، اس طریقے سے یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یونیلیٹرل فاؤل اسمیلنگ ڈسچارج آبسٹرکشن، ناک جو ہے بند محسوس ہوگی، ڈسچارج ہوگا۔ ریموول وتھ ہک اور فورسپ، کسی طرح سے چمٹی وغیرہ سے بڑی آرام سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ انف، اب یہ نیزل ٹیومرز جو ہے یہ بینائنس بھی ہو سکتے ہیں، میگرینٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بارہا آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ مان لیجیے کہ یہ کوئی آپ کی خلیات ہے، سیلس ہے، اس خلیات میں اگر غیر منظم بے تحاشا افزائش ہونے لگے، اوور گروتھ ہونے لگے، اور غیر منظم یعنی جو ڈویژن کا سیل ڈویژن کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے برخلاف ڈویژن ہونے لگے، غیر منظم ڈویژن، اور ایک بہت زیادہ بڑھوتری ہونے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلیات ایک مخصوص مدت کے لیے قائم رہتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ نیکروڈ ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، لیکن کینسر کی خلیات کبھی مرتی نہیں ہے، یہ یہیں پر جمع ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے یہ مقامی لوکلائزڈ آپ کو جو ہے فساد برپا کریں گی، تو اس کو ہم کہتے ہیں بینائن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینائن، صلاۃ محمودیہ یا بینائن۔ یہ کم خطرناک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر پھیلتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے کہ جب یہی یہاں سے نکل کر کے دوسرے خلیات کو تباہ اور برباد کرنے لگے تو اس کو ہم جو ہے میگلیننٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی شدید ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اس کو ورم خبیث کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، میگلیننٹ ٹیومر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہاں کیسے آتے ہیں؟ بلڈ اینڈ لمف کے ذریعے، یہ بلڈ اینڈ لمف کے ذریعے، بلڈ اینڈ لمف کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ کر کے وہاں پر تباہی، توڑ پھوڑ اور نیکروسس کرنا خلیات کے مردہ ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ میلائنٹ ہے۔ یہ آپ کا سلاد آپ کے بینائن بھی ہو سکتے ہیں، میگنینٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ پیپیلوما، فائبروما، ہیمینگیوما، میگنینٹ خبیثہ جسے ہم نے ورم خبیث آپ کو کہا، اس کا مسل کارسینوما، ایڈینو کارسینوما، وارننگ سائنس ایپسٹیکسس، نکسیر ہوگی، نیزل آبسٹرکشن رکاوٹ ہوگا، اور وزن میں انسان کی کمی آتی ہے جب کینسر میں مبتلا ہوتا ہے۔ فی امان اللہ، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کافی معاون اور مددگار ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور انجام دیجیے۔ فی امان اللہ۔